الرحمن يا نعم النصير إلهي يا سميع يا بصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج بھی اپنے پروگرام کا آغاز حضرت علی علیہ السلام کے اس قول سے کرنا چاہتا ہوں کہ اتہموا عقولکم فإنہ من الثقۃ بہا یکون الخطأ. اپنی عقلوں پر تہمت دھرتے رہو کہ صرف ان پر بھروسہ کرنا باعث خطا ہے. ناظرین، اس فرمان پر غور کیجیے گا اور آگے بڑھتے ہیں. آج بھی حسب دستور جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ، کل کی گفتگو میں آپ نے واجب نمازوں کی اقسام بیان کی. 6 اقسام میں سے 4 کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی. آخری 2 اقسام رہ گئی تھیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان 6 کی 6 اقسام کا نام لیتا ہوں. نماز جومیہ، نماز آیات، نماز جنازہ اور نذر، قسم، عہد یا کسی معاہدے کی وجہ سے واجب ہونے والی نمازیں. یہ واجب ہیں انسان پر. ان کے بارے میں تو آپ نے وضاحت فرما دی. آخری 2 کی آپ نے صرف ہمیں ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں بھی گفتگو باقی رہتی ہے. طواف واجب کی نماز اور بڑے بیٹے پر مرحوم باپ کی قضا نمازیں. یہ طواف واجب کی نماز نام سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی طواف مستحب بھی ہوتا ہو اگر اس کی نماز ظاہراً واجب نہیں ہے. جی ظاہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن خوش قسمت خواتین و حضرات کو اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ مشرف ہونے کی توفیق دیتا ہے، وہ 2 قسم کے حج انجام دیتے ہیں. واجب حج، ظاہر ہے جب حج واجب ہوگا تو حج کا ایک اہم رکن جو طواف ہے وہ بھی واجب ہوگا. صحیح. تو اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ واجب نماز ہے. اور مکہ میں قیام کے دوران ویسے ہی انسان اپنی طرف سے یا اپنے عزیزوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے جو طواف کرتا رہتا ہے وہ طواف مستحب ہے. صحیح. بلکہ روایات میں ہے کہ مکے میں قیام کے دوران سال کے دنوں کے برابر طواف کرنا مستحب ہے. سبحان اللہ. طواف مستحب ہے. طواف جب مستحب ہے تو اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی مستحب ہوگی. البتہ واجب طواف اور مستحب طواف میں کچھ جزوی فرق ضرور ہے. مثلا واجب طواف کے دوران انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے. مستحب طواف کے دوران انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی مستحب طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر وضو کے واجب طواف نہیں کر سکتے. البتہ جو نماز پڑھی جائے گی وہ چاہے واجب طواف کی ہو یا مستحب طواف کی، بغیر وضو کے تو کوئی نماز ہوتی نہیں ہے. صحیح. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ نماز جنازہ کو جو نماز جنازہ کہا جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کی مجاز گوئی ہے، ورنہ اگر حقیقت میں وہ نماز ہوتی تو اس میں بھی طہارت شرط ہوتی، وضو کے بغیر وہ عبادت انجام نہ پاتی. صحیح. تو یہ فرق ضرور ہے، لیکن یہ ایک قانون اور قاعدہ کلیہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو واجب طواف ہے اس کی نماز بھی واجب ہے، اور جو مستحب طواف ہے اس کی نماز بھی مستحب ہے. قبلہ، 6ٹھی قسم کی طرف آتے ہیں. بڑے بیٹے پر قضا نمازیں واجب ہیں جو باپ سے رہ گئی ہوں. جی. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بڑے بیٹے پر ہی کیوں، کیا باقی بیٹے نہیں ہیں؟ جی، اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کا فلسفہ یا حکمت روایات کے اندر اور معصومین سے منقول احادیث میں بیان کیا گیا ہے. صحیح. جن عبادات کا فلسفہ حکمت کے نام سے بیان کیا گیا ہے ہمیں اس کا معتقد ہونا چاہیے اور اس کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے. صحیح. اور جن عبادات کے لیے کوئی حکمت بیان نہیں کی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احکام اللہ، الہی احکام جتنے بھی ہیں، واجب کی صورت میں ہو، مستحب کی صورت میں ہو، حرام کی صورت میں ہو یا مکروہ کی صورت میں، جن کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے، اور 5واں حکم مباح ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. یہ تمام الہی احکام کسی نہ کسی
مصلحت یا مفسدہ کے تابع ہے۔ صحیح۔ مصلحت ہو تو عمل عبادت یا واجب قرار دی جاتی ہے یا مستحب، اگر اس میں مفسدہ ہے، زیاں ہے، نقصان ہے دنیاوی یا اخروی، تو وہ اسی مفسدہ کی مناسبت سے بعض اعمال اس کی شدت اور ضعف کی مناسبت سے بعض اعمال حرام قرار دیے جاتے ہیں، بعض مکروہ قرار دیے جاتے ہیں۔ تو بعض عبادات کے لیے یا بعض حرام کاموں کے حرمت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، ان کو بیان کر دینا چاہیے، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات بعض دوست یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر جو مصلحت ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یا اسلام میں جو کام ناجائز یا حرام ہے اس کا فلسفہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمیں فلسفہ تراشنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحیح۔ جن عبادات، جن واجبات یا جن محرمات کی مصلحت یا مفسدہ یا زیاں وہ بیان کیا گیا ہے، ہمیں اس کو لے لینا چاہیے، اسی کی حد تک رہنا چاہیے، اسی کی حد تک رہنا۔ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوتا ہے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے، لأنه یورث البرص، اس لیے کہ اس سے برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ فلسفہ ہر حکم میں یقیناً موجود ہے، صحیح، مگر سنت نے، معصومین نے بعض احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا، اور فرمایا گیا ہے اسکتو عما سکت اللہ، جن کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا آپ کو وہاں خاموش رہنا چاہیے، اپنی طرف سے فلسفہ تراشنا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے اچھا معقول سوال ہے کہ یہ صرف بڑے بیٹے پر کیوں واجب ہیں، اس کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے جس کی حکمت کہتے ہیں۔